السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج میر تقی میر کی جس غزل کا ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ غزل ویسے تو طویل ہے، لیکن اب سے ہم نے سوچا ہے کہ ہم صرف ان اشعار کا ہی مطلب کیا کریں گے جو اشعار کے ہماری نظر میں آپ کے لیے کچھ مشکل ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میر کے 6 دیوان ہیں، یعنی 6 دیوانین پر میر کا جو کلام ہے وہ مشتمل ہے، اور اگر ہم ان دیوانوں میں سے ایک ایک غزل پوری لیں 10-12 شعروں کی تو اس میں سالوں لگ جائیں گے اور وقت کا کسے پتہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم آپ کے لیے ہر غزل سے منتخب اشعار چنیں گے اور ان کے ہی معنی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ سے یہاں پر یہ واضح کر دیں کہ میر کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ جن کی شرح ایک سے زیادہ لوگوں نے مختلف انداز میں کی ہے۔ ویسے تو میر کے کلام کی شرح کم ہی لوگوں نے کی ہے، لیکن سب سے اچھی شرح جو آج کل جو بہت ہی عمدہ کی ہے وہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کی ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو ان کی کتابوں کا یہ سیٹ جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے خرید سکتے ہیں، لیکن یہ کافی مہنگا ہے۔ بہرحال ان کا شعر یہ ہے: مر رہتے جو گل بن تو سارا یہ خلل جاتا، نکلا ہی نہ جی ورنہ کانٹا سا نکل جاتا۔ پہلا مصرع تو کوئی خاص اس کا ہے نہیں، لیکن جو دوسرا مصرع ہے اس میں انہوں نے کانٹے سے خوب کام لیا ہے، یعنی جان کی کھٹک جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کانٹے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ نکلا ہی نہ جی ورنہ کانٹا سا نکل جاتا۔ بات یہ ہے کہ جان پیاری ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن زندگی جو ہے وہ چونکہ بڑی تکلیفوں میں گزر رہی ہے، تو جو نبض ہے وہ کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کی نبض چلتی ہے تب بھی، اور اگر آپ کے پیر میں یا ہاتھ میں کہیں پر کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کا درد مسلسل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا درد کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے جیسے نبض چلتی ہے یا دل کی دھڑکن چلتی ہے، مطلب وہاں سے اس تکلیف والی جگہ سے جیسے جیسے خون گزرتا ہے تو آپ کو اس کی کھٹک محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن کانٹے میں تکلیف بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے بے آرامی تو بہرحال بہت ہوتی ہے، اور وہ اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بڑا زخم لگا ہوا ہو اور اس میں تکلیف ہو رہی ہو تو شاید اس پہ بھی اتنا نہ ہوتی ہو۔ تو کانٹا چبھا ہوا تو انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے مرنے کا ڈر ہے، وہ مر جائے گا، لیکن ایک مسلسل تکلیف اور مسلسل درد جو ہے اس کی وجہ سے اس کا کام بھی کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں پر کانٹا لگا ہوا ہو تو خواہ ہم کوئی کیسے ہی اپنا پسندیدہ کام کیوں نہ کر رہے ہوں، ہمیں ایک تکلیف رہتی ہے، مطلب اس کی طرف ہمارا دھیان مسلسل لگا رہتا ہے۔ جبکہ زخم ہوتا ہے تو اس پر دوا لگا دی جاتی ہے، پٹی باندھ دی جاتی ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ٹیس ہوتی ہے جو مسلسل ایک کانٹا چبھنے کی، یہ انسان کو بہت تنگ کرتی رہتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ جی وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے یا ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن بس ایک مسلسل پریشانی اور مسلسل تکلیف البتہ اس کو رہتی ہے، یعنی آدمی جو ہے وہ اضطراب میں رہتا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھا اس شعر میں اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ بس یہ جو ایک تکلیف ہے، ایک مسلسل ہے، یہ بالکل زندگی ایسے ہی ہم کاٹ رہے ہیں جیسے کہ کسی کو کانٹا چبھ جائے تو مسلسل تکلیف میں اور پریشانی میں رہتا ہے۔ اچھا شعر ہے، کم از کم دوسرا مصرع بہت اچھا ہے، انہوں نے اس مصرع میں لفظوں کو خوب استعمال کیا ہے، یعنی جان کو کھٹک سے تعبیر کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان تو ایسی ہے جیسے وہ ہمیں تکلیف ہی دیتی ہے، جیسے کسی کو کوئی کانٹا چبھ جائے اور وہ مسلسل تکلیف میں رہے۔ اسی غزل کا اگلا شعر ہے کہ پیدا ہے کہ پنہا تھی آتش نفسی میری، میں ضبط نہ کرتا تو سب شہر جل جاتا۔ اس میں پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا،
اور آتش نفسی کہتے ہیں کہ جب آپ سانس لیں تو آپ کے سانسوں سے آگ نکلے. تو کچھ ایسا نہیں ہے کسی جادوگر کی طرح کہ میر سانس لیتے تھے تو اس میں سے آگ نکلتی تھی. یہ اصل میں دکھ اور تکلیف کا اظہار ہے. پیدا اور پنہا جو ہیں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان کو جمع کر دیا ہے تو ایک طرح سے تضاد پیدا ہو گیا ہے. غالب نے بھی آپ نے شاید سنا ہو، وہ کہا ہے انہوں نے، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو سانس ہے وہ ایک طرح سے اس میں سے ایسے آگ کے شعلے اور لپٹیں نکل رہی ہیں کہ میں نے سانس لینا چھوڑ دیا، میں ضبط کرنے لگا ہوں. ورنہ اگر میں ضبط نہ کرتا اور میں اپنا رونا پیٹنا اور یہ جو میری سانسیں تھیں ان میں جو غم کی آگ جل رہی ہے، تکلیفوں کا جو ایک آتش فشاں ہے، اگر میں اس کو ضبط نہ کرتا تو یہ تمام شہر جو تھا یہ جل جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو دکھ ہیں، میری جو پریشانیاں ہیں، میں ان کا بیان نہیں کرتا. اگر میں ان کا بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ یقین کریں کہ یہ پورا شہر جو ہے یہ بے چین ہو جائے اور یہ بےتاب ہو جائے. تو بہت اچھا شعر ہے، اس میں ایک شاعر نے اپنی کیفیت بیان کی ہے. آپ یہ غزل پوری پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. فی الحال تو ہم اس کے اتنے ہی معنی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ معنی کر دینے کی کہیں پر انہوں نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے. جہاں پر انہوں نے پیدا اور پنہا کو استعمال کیا ہے تو یہ بہت ہی کمال کے الفاظ ہیں جو میر صاحب اس وقت اپنے اس شعر میں بیان کر رہے ہیں. آج کا منتخب کردہ غزل کا جو آخری شعر ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ اس کا مقطع ہے، یعنی یہاں پر یہ غزل ختم ہو جاتی ہے. مارا گیا تب گزرا بوسے سے تیرے لب کے، کیا میر بھی لڑکا تھا باتوں میں بہل جاتا. یہ ایک شوخ قسم کا شعر ہے اور اس میں یعنی ایک مذاق کی کیفیت سمجھ لیجئے یا شوخی کی کیفیت سمجھ لیجئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم اپنے محبوب کو چومنے کے لیے، اپنے محبوب کا بوسہ لینے کے لیے بچوں کی طرح مچلے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اس شوق میں اپنی جان تک دے دی. لیکن وہ اصل میں کیا یہ رہے ہیں کہ وہ جیسے بچوں کو باتوں میں بہلایا جاتا ہے تو ہم کسی بچے کی طرح تو نہیں تھے کہ باتوں سے بہل جاتے. بھی جو اصل میں یہاں پر انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ایک بہت ہی یعنی خوبصورت اشارہ ہے کہ وہ ہم کوئی دوسرے ہم بچوں کی طرح ناسمجھ تھے کہ معشوق کی باتوں میں آ گئے. کیا اچھا یعنی وہ ہے یعنی بیان کیا اس کا. تو اپنے آپ کو کہا کہ بھئی میر بھی کیا لڑکا تھا، لڑکے سے مراد ان کی یہاں پر ہے کہ کوئی بچہ تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں آپ نے کیا ہمیں بھی دوسروں کی طرح سمجھ رکھا تھا کہ جب ہم نے آپ سے بوسہ مانگا تو ہم اپنے اصرار میں اپنی جان سے ہی چلے گئے، کیونکہ شوق بہت زیادہ تھا، اشتیاق بہت زیادہ تھا کہ محبوب ہمارے محبوب ہمیں بوسہ دیں، ہم اپنے ہونٹوں کو چومنے دیں. لیکن ہماری تو شدت ایسی تھی کہ ہم تو دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں تھے کہ جنہیں ڈانٹ ڈپٹ دیا ہٹا دیا سب کچھ ہے. ہم تو ایسے تھے کہ تیرے جو ڈھب کا بوسہ تھا اس کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے گھوم رہے تھے. اب وہ کیا باتیں تھیں، یعنی وہ کیا سلسلہ تھا جسے میر کو ان کے محبوب نے بہلانے کی کوشش کی. بھائی انہوں نے ہو سکتا ہے کہا کہ بھئی یہ کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ ہمارا بوسہ لے رہے ہیں، اب یہ چلو کسی اور دن بوسہ دے دیں گے، یا ہم بیمار ہیں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یا ابھی انتظار کر لو، تم بھی ذرا اوروں کی طرح سچے عاشق ثابت ہو جاؤ، یہ تو نہیں کہ ہم ہر رستہ چلتے کو بوسہ دے دیں گے. تو یہ مختلف قسم کی باتیں ہو سکتا ہے ان کے محبوب نے ان کو ٹالنے کے لیے کی ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا سنجیدہ تھا کہ دوسرے لوگوں سے تم نے یہ بہانے کیے مختلف قسم کے کہ بھئی آج میں بوسہ نہیں دے سکتی، اس کی یہ وجوہات ہیں. لیکن
میں تو ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا عاشق تھا، اور آپ کے بوسے پر تو یوں سمجھ لیں کہ میری پوری زندگی کھڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے بھی کیا مجھے دوسرے لڑکوں کی طرح سمجھ رکھا تھا کہ بھئی ان کو ٹال دیا اور وہ ٹل گئے؟ وہ سچے عاشق تو نہیں تھے، ورنہ کبھی نہ ٹلتے۔ میں تو سچا عاشق تھا، تو مجھے تو انکار سے بے حد تکلیف ہوئی، اور یہ ہے کہ میں اتنی تکلیف ہوئی کہ میں تو اپنی جان سے گزر گیا، یعنی میں مر گیا آپ کے انکار کی وجہ سے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی یہ غزل، اور اس سے چند منتخب اشعار جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم آپ کی خدمت میں میر کی کسی اور غزل کے ساتھ، کچھ اور اشعار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔